یہ وادی کوہاڑ ہے جو کہ بہت مشہور وادی ہے۔ یہ وادی پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں واقع ہے۔ یہ وادی کوہاٹ وادی بنگش کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ علاقہ بنگش قبیلے کا مسکن ہے۔ بنگش قبیلے کا تاریخ بہت قدیم ہے۔ اس ڈاکومنٹری میں بنگش قبائل کی تاریخی پس منظر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ قبائل کن مراحل سے گزرے ہیں، یعنی ان کی تاریخ کن کن مراحل سے گزری ہے۔ انسان ہمیشہ اس کوشش میں لگا ہوا ہے اور اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ اپنے عقل سلیم کی بدولت پرانے زمانے کے واقعات کے اندھیروں سے پردہ اٹھائیں۔ یہ بات قرین قیاس ہے کہ وادی سندھ کی مدنیت اور آسیائی غربی اور مصر کی مدنیت اور ثقافت آپس میں موافقت رکھتا تھا۔ بہرحال وادی سندھ اور وادی فرات کے درمیان بحری اور خشکی کے راستے تجارتی تعلقات قائم تھے۔ ان کے درمیان اون اور رنگین تاروں اور کپڑوں کی تجارت ہوتی تھی۔ یہ تمام چیزیں وادی فرات کو بیچ دیے جاتے تھے اور یہ سارا تجارت عراق کے راستے ہوتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ فنی مہارت میں بہت ماہر تھے اور وادی سندھ کے لوگ بڑے امن پسند تھے اس زمانے میں، کیونکہ وہ لوگ تجارت پیشہ تھے۔ وادی سندھ کے دونوں اطراف، مغرب اور مشرق دونوں اطراف پر اس زمانے میں ہندی راجگان آباد تھے۔ ان تمام علاقوں پر ہندو لوگ حکومت کرتے اور اسلام سے پہلے ان کی حکومت کو مختلف فاتحین نے ختم کر دیا اور ان لوگوں کو ان علاقوں سے نکالا گیا۔ اس لیے ان پہاڑوں کو کوہ ہندو کش کہتے ہیں۔ سکندر اعظم نے 390 قبل مسیح میں ان ہندو راجاؤں سے لڑا تھا اور اس علاقے کو فتح کیا تھا اور اس علاقے پر حکومت کی اور یونانیوں کو ادھر آباد کیا اور یونانی ان لوگوں میں مکس ہو گئے۔ ان علاقوں میں پختون قبائل کافی عرصے سے آباد ہیں۔ یہ لوگ بھی یہاں کے قدیم باشندے ہیں۔ پختون قوم نسلی اعتبار سے بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی بنی اسرائیل کی نسل سے ہیں، اور ان کی نسل کا پہلا مورث اعلیٰ طالوت ہے جو ایک اسرائیلی تھا، اور یہ طالوت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے بنیامین کی اولاد سے تھا۔ مورخین کہتے ہیں کہ ساول یعنی طالوت جو شمول علیہ السلام جو پیغمبر تھا اس کے زمانے میں اسرائیلیوں کی درخواست پر ان کا بادشاہ مقرر ہوا، اور پھر خدا کے حکم سے اور شمول علیہ السلام کی ہدایت پر امالاتا کام کے جنگ کو روانہ ہوا۔ امالاتا کی قوم کا جو بادشاہ تھا اس کا نام جالوت تھا، جو جسمانی لحاظ سے بڑا طاقتور انسان تھا اور اس زمانے میں اس کے مقابلے کا کوئی بھی نہیں تھا۔ طالوت بادشاہ نے اپنے ساتھ 343 جنگی فوجی لیے جالوت کے ساتھ میدان جنگ میں داخل ہوا۔ جالوت کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہ تھا۔ آخرکار طالوت نے اپنے فوج میں یہ اعلان کیا کہ اگر کوئی جالوت کو قتل کر دے اور اس کے سر کا میرے آگے پیش کرے تو میں اس کو اپنی بیٹی دوں گا اور اپنی حکومت میں اعلیٰ عہدہ دوں گا۔ اس اعلان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کے مقابلے کے لیے روانہ ہوا۔ جنگ کے دوران داؤد علیہ السلام نے جالوت کو سر کے ایک پتھر سے مارا اور وہ قتل ہوا۔ اس کے بعد طالوت نے جو وعدہ کیا تھا، وعدہ کے مطابق اپنی بیٹی داؤد علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا اور حکومت کے کاروبار میں بھی شریک کر دیا۔ لیکن کچھ عرصہ بعد میں طالوت حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بدگمان ہوا اور داؤد علیہ السلام کے قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے۔ داؤد علیہ السلام طالوت کی سلطنت سے بھاگ گیا اور اس کی سلطنت کے علاقے سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد طالوت نے بہت زیادہ ظلم اور زیادتی کرنا شروع کر دی۔ طالوت نے بہت زیادہ تعداد میں بنی اسرائیل قتل کر دیے اور ظلم کا بازار گرم کر دیا۔ طالوت کی 2 بیویاں تھیں، ان دونوں بیویوں سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ ایک کا نام برخیا اور دوسرے کا نام ارمیا رکھا گیا۔ برخیا اور ارمیا دونوں اپنے باپ طالوت کی وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے ایک وزیر اعظم اور دوسرا سپہ سالار مقرر ہوا۔ ان دونوں ارمیا اور برخیا کی بیویوں کے آصف اور افوانہ کے بیٹے پیدا ہوئے اور ایک کا نام آصف اور دوسرے کا نام افوانہ رکھا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے وفات کے بعد اس کا بیٹا سلیمان علیہ السلام اس کی جگہ بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر ہوا۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی برخیا اور ارمیا کے بیٹوں کو، آصف کو وزیر اعظم اور افوانہ کو فوج کا جنرل مقرر کیا اور بیت المقدس کی تعمیر کا کام بھی افوانہ نے سر انجام دیا اور اس نے اپنی زندگی میں بیت المقدس کا تعمیر مکمل کیا۔ ارمیا اور برخیا دونوں کی اولاد سے بہت بڑا قبیلہ بنی اسرائیل میں نہ تھا۔
اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے وفات کے بعد بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور قسم قسم کے گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ تو ان گناہوں کی سزا میں ان پر اللہ تعالیٰ نے بابل کا بادشاہ بخت نصر مسلط کر دیا۔ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا اور اس حملے کے نتیجے میں اس نے بہت زیادہ تعداد میں اسرائیل قتل کیے اور بہت زیادہ تعداد میں قید کر دی اور اپنے ساتھ بابل لے گئے، اور بہت سارے اسرائیل ادھر ادھر بھاگ گئے۔ ان حملوں کے نتیجے میں بہت سے بنی اسرائیل حجاز کو بھاگ گئے اور بہت زیادہ تعداد میں بنی اسرائیل غور کے پہاڑوں میں آباد ہو گئے، اور یہاں غور میں اور مشرکین کے ساتھ یہ بنی اسرائیل ہر وقت جنگ میں لگے رہتے تھے۔ دن بدن بنی اسرائیل کی طاقت میں اضافہ ہوتا گیا اور آہستہ آہستہ بنی اسرائیل کابل، غزنی اور قندھار کے تمام علاقوں پر قابض ہو گئے، اور حجاز کے بنی اسرائیل مکہ کے علاقے میں آباد ہو گئے اور ایک خدا کی عبادت کرنے لگی۔ ان غور کے پہاڑوں میں آنے والے بنی اسرائیل کے قبائل میں ایک قبیلہ بنگش قبیلہ تھا جو غور کے پہاڑوں میں آباد ہوا تھا، اور یہ لوگ وقت کے ساتھ ساتھ کوہاٹ کے سارے علاقے پر قابض ہو گئے۔ کوہاٹ کے سرسبز علاقے ان کے قبضے میں آ گئے۔ بنی اسرائیل یعنی بنگش قبیلہ پہلے افغانستان پر کرم اور اس کے بعد پورے کوہاٹ پر قابض ہو گئے۔ یہ علاقہ دو علاقوں پر تقسیم ہے، بالائی بنگش اور زیرین بنگش۔ کوہاٹ کا علاقہ زیرین بنگش میں آتا ہے۔ بنگش قبیلوں کو خالدی افغان بھی کہتے ہیں۔ اس طرح وہ گزرتا گیا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گیا تو غور کے بنی اسرائیل یعنی افغانستان کے بنی اسرائیل کو ایک خط لکھا گیا۔ اسرائیل کا سب سے بڑا سردار خالد بن ولید تھا اور اس کو افغان قوم کا نانا بھی کہا جاتا ہے۔ خالد بن ولید نے غور کے اسرائیل کو خط لکھا اور اس خط میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے نبی ہونے کے بارے میں بھی لکھا۔ اس پیغام کے جواب میں غور کے بنی اسرائیل اپنے ایک سردار قیس عبدالرشید کی سرکردگی میں ایک وفد مدینہ منورہ بھیجی گیا، اور اس وفد کے سردار قیس عبرانی کا نام بھی تبدیل کر دیا گیا اور اس کا اسلامی نام عبدالرشید رکھا گیا۔ قیس نے مکہ کے غزوات میں بھی حصہ لیا اور بڑی بہادری دکھائی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوتان خطاب دیا۔ بوتان لفظ شام کے لوگ ایک طاقتور اور بہادر شخص کے لیے استعمال کرتے تھے۔ پھر بعد میں یہ لفظ ہندی لوگوں کی طرف سے پٹھان میں تبدیل ہو گیا۔ کوہاٹ کا بنگش قبیلہ افغانستان سے نکل کر کوہاٹ کے علاقے میں آباد ہو گیا اور آج بھی اسی در میں آباد ہے اور آج بھی خالص شکل میں آباد ہے۔ یہ قبیلہ باقی پختون قبائل میں بڑی اہمیت کا حامل قبیلہ ہے، یعنی یہ قبیلہ بنی اسرائیل کا ایک اہم قبیلہ ہے جو بخت نصر ظالم بادشاہ کے ظلم و ستم سے بھاگ کر غور یعنی افغانستان کے پہاڑوں میں آباد ہوا تھا۔ بنگش قبائل کے لوگ افغانستان، ہندوستان کے فرخ آباد اور ایران کے علاقے میں بھی ملتے ہیں اور کچھ افریقہ میں بھی پائے جاتے ہیں۔